الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويكون الولد غيظا او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اس بات پر بات چل رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے غصے کا سبب بنے گی۔ اولاد ہے، کرتوت ایسے ہیں اولاد کے، اولاد کی نافرمانیاں ایسی ہیں، اولاد کی حرکتیں ایسی ہیں جس سے ماں باپ کو غصہ آتا ہے۔ گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعہ اس پر کچھ تفصیلی بات کی تھی کہ اس کا سبب ہماری تربیت ہے۔ ماں باپ بچوں کی تربیت جیسے کرتے ہیں، اولاد سے کام بھی ویسے ہی نکلتے ہیں۔ گزشتہ جمعے آخر میں ایک بات بیان ہو رہی تھی کہ جب اولاد نافرمان بن جاتی ہے اور اولاد کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اس سے ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے اندر سوچتے ہیں کہ ہم اپنی جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کر دیں۔ اس پر میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یاد رکھیے، جب ماں باپ کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ ہم اپنی جائیداد اپنی زندگی میں اولاد کو دے دیں، شریعت نے ایسا حکم کہیں نہیں دیا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ شریعت نے جائیداد کی تقسیم انسان کے مرنے کے بعد کی اور اس کے احکامات بتائے۔ یہ شریعت کہیں نہیں کہتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر اولاد پہ غصہ آ رہا ہے، اولاد نافرمان بن رہی ہے، اب آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر میں اپنی جائیداد تقسیم نہیں کروں گا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد اس کے اندر لڑے گی، لہذا میں اپنی جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کر دوں۔ شریعت نے ایسا حکم کہیں نہیں دیا۔ انسان اپنی زندگی کے اندر جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے اس کا مالک ہے۔ انسان کی ملکیت کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اسی کی ہے، کوئی دوسرا اس کے اندر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں مجھے حصہ دو۔ ظاہر ہے ہر آدمی اپنی چیزوں کا مالک ہے، جب وہ ان چیزوں کا مالک ہے تو دوسرا آدمی اس میں دعویٰ کیسے کرے گا کہ اس میں مجھے حصہ دو؟ انسان کے پاس مکان ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، کوئی آ کے دوسرا کہہ سکتا ہے کہ اس میں مجھے حصہ دو؟ نہیں کہہ سکتا۔ انسان کی ملکیت کی چیز کے اندر دوسرا آدمی آ کر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی انسان کی بیوی، اس کے بچے، یہ بھی اس کی زندگی میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں ہمیں حصہ دو۔ نہیں مانگ سکتے، یہ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ جو اولاد ایسا مطالبہ کرتی ہے یہ ناجائز ہے۔ کس بنیاد کے اوپر باپ سے مانگتے ہو؟
مکان بیچو میرا حصہ دو، دکان بیچو میرا حصہ دو، یہ جائیداد یہ کرو فلاں کرو میرا حصہ دو۔ اس بیٹے کے پاس بنیاد کیا ہے؟ کیا باپ کے پاس جو مکان دکان چیزیں ہیں بیٹے نے اس میں پیسے دیے تھے کہ ابا یہ لو میرا حصہ بھی اس میں؟ عقل ہے؟ بس صرف باپ ہے اور میں اس کی اولاد ہوں لہذا میں اس سے مانگوں، تو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اب ایک حدیث سنیے، میں پوری تفصیلی بات نہیں بتاتا، اشارتاً ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ سن، تیری ذات اور تیرے پاس جو مال ہے، تیری ذات اور تیرے پاس جو مال ہے اس میں تیرا باپ حق رکھتا ہے۔ انت ومالک لابیک، یہ نبی کا فرمان ہے، تیری ذات اور تیرا مال اس میں تیرا باپ حق رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے آج؟ بیٹا کہتا ہے ابا تیرے پاس جو مال ہے لا اس میں مجھے حصہ دے۔ الٹا نہیں ہے ہمارے یہاں؟ کیوں الٹا ہے؟ ہم نے تربیت ایسی کی ہے۔ کیسے ایک بچہ ایک بچی اپنے ماں باپ کو کہے ماں باپ زندہ ہیں لاؤ اپنی جائیداد تقسیم کر کے ہمیں حصہ دو، یقیناً قصور ہمارا ہے۔ کیوں ہم نے اپنی اولاد کو صحیح سمجھایا نہیں، اپنی اولاد کو اس کی زندگی کے اندر صحیح حقوق نہیں دیے، کہ آج باپ کو زندگی میں جیتے جی بڑھاپے میں اپنی اولاد سے سننا پڑتا ہے ابا لاؤ اپنے مال سے حصہ دو۔ کدھر سے ہے؟ نبی کا فرمان میں نے بتا دیا، بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تیری ذات اور تیرا مال اس میں تیرے باپ کا حق ہے۔ آپ شریعت میں ڈھونڈ لیں، آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دینا، میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ بیٹے کو کہا ہو کہ تیرا باپ اور اس کا مال تیرا، مانگ اس میں سے حصہ، یہ آپ کو مل جائے مجھے بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جس کے پاس ہے وہ اس کا مالک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو مال کے حقوق مال والے پر لازم کی۔ کیا حقوق ہے؟ میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے الفاظ میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا حقوق ہے؟ مال ہے اپنی ذات پہ خرچ کرو، نبی نے فرمایا صدقہ ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرنا۔ کیا فرمایا؟ صدقہ ہے۔ ہم تو مال جمع کرتے رہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں گزارا کر رہے ہیں، چلو جی ہم تو بوڑھے ہو گئے۔ نبی نے صحابی سے فرمایا اللہ نے تجھے نعمت دی ہے تو اس کا اثر تیرے جسم پر نظر آنا چاہیے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ پیسہ تو ماشاءاللہ بہت ہے، پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے پرانے چپل اور مٹی میں اٹے ہوئے ایسے ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارا فقر اور غربت اسی کے گھر میں آ گئی۔ پیسہ ہے، خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، من نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی زندگی گزارو۔ نبی نے صحابی کو کیا فرمایا کہ اس مال کا اثر تیری ذات پہ نظر آنا چاہیے۔ آج اس کی خرابی کیا ہے؟ آج ہم جس کو دیکھتے ہیں کاٹن چھوٹن کے اندر ہے، بڑے صاف ستھرے کپڑے میں کلف میں اکڑا ہوا جا رہا ہے، یہ بڑا پیسے والا ہے، اور جس بیچارے کو دیکھتے ہیں سیدھے سادے کپڑوں میں، یہ تو غریب آدمی ہے۔ میرا یہاں کیا حق ہے؟ یا تو پیسے والے کا حق ہے۔ ہمارے معاشرے کی سوچ ہی بن چکی ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہے۔ کس نے ہمیں کہا کہ اللہ کی نعمت کی ہم قدر نہ کریں؟ نعمت دی ہے، قدر یہ ہے کہ اس کا استعمال کرو، تو ہماری سوچ اچھی بن جائے گی۔ یہ جو کپڑوں سے، جوتوں سے ہم جو لوگوں کے مالدار ہونے کو، غریب ہونے کو پہچانتے ہیں، یہ سوچ ختم ہو جائے گی ہمارے اندر سے۔ ہم خود پیدا کر رہے ہیں سوچ۔ دوسرا حق بتایا
بیوی پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، گھر کے اندر ماں باپ ہے، بہن بھائی جو ہیں ان پہ خرچ کرو، لیکن سب کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے، خرچ کرنے میں مرتبے میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں تو صرف جگہ بتا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث ہمیں کہاں کہاں خرچ کرنے کو کہتا ہے، اور یہ ہمارے مال کا خرچ کرنے کا حق ہے۔ میں صرف اتنا بتا رہا ہوں، باقی حقوق سب کے الگ الگ ہیں۔ پھر اور خرچ کرنے کو کیا کہا؟ راہ خدا میں دو، ضرورت مندوں کو دو۔ یہ ہمیں شریعت بتا رہا ہے کہ شریعت بتا رہی ہے کہ مال اس کے حقوق ہیں تمہارے اوپر، زکوٰۃ دینی ہے، صدقۃ الفطر دینا ہے، شادی کرو گے مہر دینا ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، یہ حقوق ہے مال کے۔ اب انسان جب خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے مقام پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ایک انسان مثال اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، بیویوں پہ خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے۔ اولاد ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 1 سے اوپر 2، 3، 4، 5۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس مال میں خرچ تو کر رہے ہو، اس کا حق یہ ہے کہ برابری رکھو۔ اگر ایک طرف جھکاؤ کرو گے، اس کو زیادہ دو گے، دوسرے کی طرف کچھ تمہاری توجہ نہیں ہے، ادھر تم کم دے رہے ہو یا بالکل نہیں دے رہے، تو اب قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 2 بیویوں والا ہے، ایک کی طرف جھکاوے، دوسرے کو پوچھتا ہی نہیں۔ اگر ایک ہی بیوی ہے، بہت سارے بچے ہیں، میں گزشتہ جمعے بھی اس بات کو عرض کر چکا ہوں، باپ ایک کو پسند کر لیتا ہے، اس کے اوپر نظر کرم بہت ہوتی ہے، ماں ایک کو پسند کر لیتی ہے، اس کے اوپر نظر شفقت بہت ہوتی ہے، باقی اولاد تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے گھر میں گیم کیا ہو رہا ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ ایک مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اولاد دی ہے، 2، 3، 4 جتنی بھی ہو، وہ جب ان سے محبت کرے، اور اس محبت میں مثال دی تھی بوسہ لینا، چومنا اپنی اولاد کو، اس میں بھی برابری کا معاملہ کرے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کے سامنے اپنی حرکت سے ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر تماشا دیکھتا ہے، جب اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ گن گن کے سارے بدلے وصول کرتا ہے۔ تو غلطی تو میں نے کی نا کہ ایک بچے کے ساتھ زیادہ محبت کر لی، زیادہ پیار اس کو دے دیا، دوسرے کو میں نے نظر انداز کر دیا، تو یہ جھگڑا تو میری اولاد میں ہونا ہے۔ اور جب اس اولاد کے پاس پاور آتی ہے تو پھر وہ باپ سے بدلے لیتا ہے اور ایسے ایسے کام کر جاتا ہے جو شرعاً ناجائز اور حرام ہوتے ہیں۔ اب باپ ہاتھ پہ ہاتھ دیے بیٹھا ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ مال کا مسئلہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ اپنے ہی اولاد کو ہم کاروبار میں لے کے آتے ہیں، پہلے ایک کو لاتے ہیں، دوسرے کو لاتے ہیں، تیسرے کو لاتے ہیں۔ باپ مرتے دم تک بچے کو بتاتا نہیں کہ میرے ساتھ تو مل کے کام کر رہا ہے، میرا پارٹنر ہے، میرا نوکر ہے، یا میری مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا بندہ ہے، کیا ہے، بتاتا ہی نہیں ہے۔ اب جب باپ مر جاتا ہے تو جو بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جس کی پاور ہوتی ہے، کہتا ہے سب کچھ میرا، تیرا کہاں سے آیا، تیرا کہاں سے آیا؟ یہ غلطی کس نے کی؟ ہم نے کی۔ ہم نے اپنے بچے کو کام میں شریک تو کر لیا، وہ ہمارے ساتھ محنت کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، مگر باپ اس کو بتاتا نہیں ہے کہ بیٹا تو میرا پارٹنر ہے، پارٹنر ہونے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے میرے ساتھ، یا میرا تنخواہ دار ملازم ہے، اس حیثیت سے کام کر رہا ہے میرے ساتھ، کچھ نہیں بتاتے۔ باپ مر جاتا ہے، وہی بچہ سب ہڑپ کر جاتا ہے، باقی وارث تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اس کا عذاب بھی کس کو ملے گا؟ باپ ہی کو ملے گا۔ یہ بس سمجھی میں تو مر گیا تو میری جان چھوٹ گئی۔ اب اس پر ایک جملہ اتفاقی مجھے یاد آیا، ایک جھگڑے کی بات میرے پاس آئی تھی، تو باپ نے میرے سامنے کہا، میں حیران ہو گیا اس کی بات سن کر۔ میں نے کہا بھیا آپ اپنی جائیداد کو ایسے تقسیم کر دیں، کیونکہ آپ کے بچوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو وراثت تھوڑے سے مال میں رہے گی، باقی آپ جیتے جی سب کو برابر برابر دے دیں۔ تو اس باپ نے مجھ سے کہا میں تو چاہیے رہا ہوں کہ اس جائیداد کو ایسے چھوڑ کر جاؤں کہ میرے بعد میری اولاد لڑتی مرتی رہے۔
یہ باپ کی سوچ ہے. تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ مر جائے گا اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ قبر میں پتہ چلے گا فرشتے کیسے ماریں گے. قبر میں پتہ چلے گا فرشتے کیسے ماریں گے. مرنے سے جان نہیں چھوٹتی. دنیاوی جھمیلوں سے تو جان چھوٹ جائے گی کہ نہ ایک بیٹے کی سننی ہے، نہ بیوی کی سننی ہے، نہ بیٹی کی سننی ہے. وہاں پتہ چلے گا کہ کیا کچھ کر کے آئے. بڑی اتفاقی مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تاکہ اس کی بات سمجھ آ جائے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے. کہا جب اعمال پیش ہوتے ہیں فرشتے لے کر جاتے ہیں تو جو ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں ان کی اولاد کے اعمال جب فرشتے لے کر جاتے ہیں اور ان اعمالوں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، تو فرشتے ان مرنے والے ماں باپ کو مارتے ہیں اور مار کر کہتے ہیں اولاد کو یہ سکھا کر آئے. ہم نے بڑا ہلکا لے لیا، ہماری سوچ بن گئی نا مر جائیں گے سارے جمیلوں سے جان چھوٹ جائے گی. ایسے جان نہیں چھوٹتی. ہم نے بہت ہلکا لے لیا ان باتوں کو، بہت ہلکا لے لیا. اس معاملے کے اندر، اس اولاد کے جھگڑے کے اندر ہمارے معاشرے میں ایک کام اور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھا کوئی بچہ نافرمان ہے، اخبار میں اشتہار دیتے تھے، وکیل سے ایک ایفیڈیوٹ لکھوا دیتے، جی یہ میرا بچہ ہے میں نے اس کو عاق کر دیا. اخبار میں اشتہار بھی چھپ کے آ جاتا ہے، وکیل سے لکھوا بھی لیتے ہیں. ہم خوش ہیں، سمجھتے جی میرے بیٹا عاق ہو گیا، اس کو میری جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. آپ جتنے عاق نامے لکھوا دو، جتنے اخباروں میں چھپوا دو، اس اولاد کو آپ کی وراثت سے، جائیداد سے حصہ ملے گا. دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. کبھی کسی سے پوچھ بھی لینا چاہیے. دین کا مسئلہ مولوی مفتی سے پوچھ کے پھر یہ وکیل سے لکھوائے. چکروں میں ہم پڑ گئے. آپ 100 عاق نامے لکھوا دو، شریعت کی نظر میں اس نافرمان اولاد، اس کی جو وراثت کا حصہ ہے، کوئی عاق نامہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. اس کو ملے گا حصہ. آپ جتنے عاق نامے لکھوانا چاہتے لکھوا لیں، جتنے لکھوانے لکھوا لیں، جتنے اخباروں میں چھپوانا ہے چھپوا لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس کو آپ کی وراثت سے حصہ ملے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. ایسے ہی جب جھگڑے ہوتے تو ہمارے یہاں زندگی میں بڑے بوڑھے کیا کر جاتے ہیں، میں نے وکیل سے ایک اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان اس کا، یہ دکان اس کی، یہ گاڑی اس کی، یہ فلاں اس کا، یہ اس کا. اور جب اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے پیپر ان کے لیے لکھے گئے ہیں جو اس بوڑھے کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنے گئے. بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، یہی انہی کے نام نکلتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جی ابا نے وصیت نامہ لکھوایا تھا وکیل سے، وہ نکال کر لو. حالانکہ موقع کیا آیا ہے، مرحوم ابا تو چلے گئے، وہ تو دنیا سے گزر گئے. اب اولاد ان کے وصیت نامے کو لے کر کے آتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ مکان بیوی کو دے دینا، یہ بیٹے کو دے دینا، یہ بیٹی کو دے دینا، یہی وارث ہے اس کے. اس کا کیا ہوگا؟ سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا وصیت لوارث، جو وارث بنتے ہیں ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. آپ 10 وکیلوں سے لکھوا لیں، 100 وکیلوں سے لکھوا لیں، ادھر نبی کا فرمان یہ ہے کہ وارث جو بننے والے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. ان کو تو وراثت ملے گی. ہمارے یہاں گنگا ہر کام میں الٹی بہتی ہے، الٹی. اولاد اب لڑ رہی ہے، جی ابا نے وصیت لکھوائی ہے، وکیل سے لکھوائی ہے، اسٹامپ پیپر پہ لکھوائی ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ادھر نبی کی اتنی بڑی مہر لگی ہوئی ہے. نبی نے فرمایا کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی، وصیت تو پرایوں کے لیے ہوتی. کیوں؟ اللہ نے حصے ان کے مقرر کیے قرآن میں. اب اللہ کے حصوں کو ٹھکرا کر ابا کا وہ وکیل سے وکالت نامہ لکھوایا، اس پہ عمل کرو کہ قرآن کو ٹھکرا دو گے؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ ہم بڑے خوش ہیں
زندگی میں سارے کام کر رہے ہیں زندگی میں، بھائی ڈھنگ کے کر لو۔ نبی کا فرمان ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی زندگی میں جتنی وصیتیں لکھوا دیں، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، یہ وارث کہلاتے ہیں۔ یہ ماں باپ اگر آپ کے زندے ہیں، یہ بھی وارث کہلاتے ہیں آپ کے، کوئی وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عقل دے دے، اتنی عقل دے دے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، اب ہم بڑھاپے کی دہلیز پر آ چکے ہیں اور پتہ ہے کہ اس مال کے ہم نے بہت سارے حقوق ادا نہیں کیے، ہم وہ لکھوا دیں، یہ نہیں لکھوا دیں۔ مثال ہے، اللہ نے مجھے مال دیا، میرے اوپر حج فرض ہو گیا، میں اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے، کسی سستی کاہلی کی وجہ سے، کسی وجہ سے حج نہیں کر سکا، اب اس کی وصیت لکھواؤ، اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد میری طرف سے کسی کو حج کرا دینا، حج بدل کر لینا یا کرا دینا۔ میں نے اتنے سالوں کے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، میرے بچوں یہ سال لکھو، اس کی جائیداد کے حساب لگا کر کے وہ زکوٰۃ ادا کر دینا۔ میں نے اتنے سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اللہ کے احکامات میں ڈنڈیاں ماری ہیں، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد ان نمازوں کا فدیہ دے دینا۔ یہ وصیت کیوں نہیں لکھوا دیں؟ ٹانگیں قبر میں جا رہی ہیں، زندگی کے آثار ہیں، اور ہماری وصیت کیا ہے؟ یہ مکان اس بیٹے کو دے دینا، یہ میری بیوی کو دے دینا، یہ بیٹی کو دے دینا، اور یہ وصیت نافذ ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو نافذ ہونے والی چیزیں وہ ہماری عقل ہی نہیں جاتی، کہ اپنی عقل سے کچھ کام لے کر کے اپنے اوپر سے گناہ تو کم کروا لے۔ حج نہیں کیا، کتنا بڑا گناہ میرے سر پہ پڑا ہے، اس کی وصیت کر جاؤں۔ اتنے سالوں کی زکوٰۃ مال کی نہیں دی، اس کی وصیت کر جاؤں۔ اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اس کا فدیہ بچے دے دے، اس کی وصیت کر جاؤں۔ نہیں، اس کی فکر نہیں۔ کیا ہم نے عجیب حال اپنا بنایا۔ ابا مر گئے، اب وصیت کوئی بھی نہیں تھی، وصیت کوئی بھی نہیں تھی، اب بچے بیٹھے ہوئے، ابھی مرنے کے بعد جو مال کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، اب وہ حقوق اولاد چھوڑ دیتی ہے۔ مرنے کے بعد مرنے والے کے مال میں پہلا حق کیا ہے کہ اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا درمیانہ خرچ نکالے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ رشتہ دار، دوست و احباب ادا کر دیتے ہیں، لیکن اتفاق نہیں ہے کہ اگر ایسی صورت آ جائے کہ کسی نے ادا نہیں کیا ہے یا بطور قرض اپنے جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے، تو درمیانہ خرچہ اس کے مال سے اس کے مرنے کے بعد نکالیں۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس مرنے والے پر جتنے قرض ہیں وہ سب ادا کرو۔ قرض سارے بھول جاتے ہیں، اعلان تو کرواتے ہیں جنازے کے وقت کہ ابا پہ جس کا حق ہو فلاں بیٹے سے فلاں سے رابطہ کر لینا، وہ بیچارہ اپنی چپلیں گھستا رہتا ہے، مگر وہ نام نمود کے لیے اعلان تو ہو گیا، ملتا کچھ نہیں۔ یہ دوسرا حق ہے کہ مرنے والے باپ پر یا ماں پر جو بھی مرا ہے اس پہ جتنے قرض ہیں اس کے مال سے پہلے وہ ادا کیے جائیں۔ تیسرا حق کیا ہے کہ اگر اس مرنے والے نے زندگی میں کوئی وصیت کی تھی اور وہ جائز وصیت ہو، ناجائز وصیت کا بھی بتا چکا، اولاد کے لیے کرنا، بیوی کی وارث، یہ ناجائز وصیت ہے، اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جو جائز وصیت میں نے اس کی صورت بھی بتا دی، حج کرا دینا، زکوٰۃ دے دینا، فدیہ دے دینا، فلاں کا قرضہ ہے وہ ادا کر دینا، یہ سب جائز وصیتیں۔ قرض کے اندر تو سارا مال بھی جائے گا تو دینا پڑے گا، لیکن حج کرانے میں، زکوٰۃ دینے میں 1/3 اس کے اندر بھی جتنا مال جا رہا ہے جا دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کی وصیت ہوتی ہے وہ سنیں، میرا سارا مال مسجد میں دے دینا، میرا سارا مال مدرسے میں دے دینا، میرا سارا مال فلاں سرائے خانے میں دے دینا۔ اب اولاد پوچھتی ہے کہ جی اس طرح عمل کریں، اس کا ایک طریقہ ہے۔ یہ وصیت لازمی نہیں ہے، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، غریبوں کو دینا، یہ لازمی وصیت نہیں ہے، اس کو 1/3 سے پورا کیا جائے گا، اب وہ جتنی بھی پوری ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، جی ابا نے کہا تھا مال جو ہے نا مسجد میں دے دینا، سارا مسجد میں دے دو، ادھر وارث شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا حصہ کدھر گیا؟ ابا نے کہا تھا مدرسے میں سارا پیسہ دے دینا،
ادھر بارش شکل دیکھ رہے ہوتے کہ ابا کی وراثت سے کچھ ملے گا. ایسا نہیں کر سکتے. یہ سب اپنے اپنی عقل سے بنا لیا. کسی سے پوچھنے نہیں جاتے کہ قرآن و حدیث کا حکم اس کے اندر کیا ہے, ہمیں کس پر عمل کرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کسی سے پوچھنے نہیں جاتے. یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے. اپنی عقلیں مارتے, اپنی عقلیں. جہاں اللہ رسول کے لیے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے, نہیں سمجھ آتا, نہیں علم ہے, اسے معلوم کرو, اس پر عمل کرو. اپنی عقلیں مت لڑو. پھر ہمارے کیا کہتے ہیں خاندان کے ہوں, ابا کے مرحوم ابا کے دوست احباب ہوں, بڑے بزرگ آ جاتے ہیں, وہ اپنا دین جھاڑتے ہیں. اب اولاد کہتی ہے بڑے بزرگ آدمی ہیں. بزرگ ہونا شریعت نہیں ہے, شریعت الگ چیز ہے. اس کی بزرگیت اس کے پاس. یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ رسول کے احکامات کو بدلنے والے. جو احکام ہے اس کو اس طرح سیکھ کر اس پر عمل کرے. اس طرح مال کے اندر انسان جب مرتا ہے تو اس کے مال کے حقوق اس طرح دیے جاتے ہیں. اب اس کے بعد وراثت کا مسئلہ آتا ہے. تو شرعی اعتبار سے اس کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جب عرض کی جائے گی.